ہوگا. کسی وجہ سے اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کسی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ قِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرب قیامت کے اندر، قرب قیامت کے اندر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی قلت کفار کے سامنے ایسی ہوگی جیسے ایک سفید بیل کے اندر ایک سیاہ بال. یعنی ایک سفید بیل ہے، اس کے سارے بال سفید ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس بیل کے بال ہیں، اس میں ایک بال اگر ہو سیاہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت ہو جائے گی قرب قیامت کے اندر. قیامت کے قریب میری امت کا حال یہ ہوگا کہ مسلمان کو اکا دکا ملے گا. اس طرح کے کئی اور بھی فرامین ہم نے پہلے کئی مرتبہ پڑھے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام تک کافر ہو جائیں گے، شام کو کافر ہوں گے اور صبح تک، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح تک کافر ہو جائیں گے. یعنی ایسا سلسلہ ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا لوگوں کو، جو صبح کو مسلمان تھا وہ شام تک کافر ہو چکا ہوگا. کوئی ایسا فعل کرے گا، کوئی ایسا کلمہ بکے گا، کوئی ایسی گفتگو کرے گا، کوئی نازیبا ایسی حرکت کرے گا کہ جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے پر قرب قیامت کے اندر مسجدیں فل ہوں گی، بھری ہوں گی نمازیوں سے. ایک روایت کے الفاظ کے اندر یہاں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمعہ پڑھیں گے، لیکن اگر ایک تیر پھینکا جائے، ایک پتھر پھینکا جائے تو جس کے بھی سر میں لگے گا وہ کافر ہوگا. یعنی بظاہر تو مسلمان ہی ہوں گے نا، مسجد میں آئے ہوں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان، اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ جمعے پر بھی یہ بات بتائی تھی کہ دین اسلام کے کسی حکم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کفر ہے. حقارت سے دیکھنا یا کافروں کے کسی کام کو اچھا سمجھ لینا، کافروں کے کسی فعل کو اچھا سمجھ لینا کفر ہے. بالاتفاق ہمارے تمام بزرگان دین، تمام فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنے ایسے فعل کرتے ہیں، کتنے ایسے فعل ہیں ہمارے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے نہیں ہے کیونکہ اکا دکا جیسے ایک سفید بیل کے اندر ایک سیاہ بال ہوتا ہے، ایسے مسلمانوں کی اتنی قلت ہو جائے گی، اتنی قلت ہو جائے گی، مسلمان اتنے قلیل ہو جائیں گے قرب قیامت کے اندر کہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ مسلمان ملے گا. آج ہم دیکھیں ویسے تو پورے کے پورے قبیلے، پورے کے پورے شہر مسلمانوں کے ہیں، لیکن دیکھیں کہ اندر سے بھی ہیں وہ مسلمان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر چیز کو کیا وہ دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ یا نہیں؟ ہمارے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ دین اسلام کے احکام پر راضی نہ ہو، چاہے وہ مذاق کے اندر گفتگو کرے یا ویسے کرے، تو وہ بھی دین اسلام سے نکل جاتا ہے. ایک شخص نے یہ کہا کہ کاش جی سردیوں کے اندر، یہ کہتا کہ کاش سردیوں میں نماز کے ساتھ وضو نہ ہوتا، اس کی آرزو کی، خواہش کی. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے اس حکم پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر رضامندی کا اظہار کرنا، دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح اور کئی احکام ہیں. یہ ایک مثال دی ہمارے بزرگوں نے. اس طرح کہ ہم کئی، ہمارے ہاں باتیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کئی مواقع پر، اس طرح کے کئی الفاظ کہے جاتے ہیں
کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا ہمارے دین کے اندر، کاش کہ اس چیز کی اجازت ہوتی، کاش کہ اس چیز کی اجازت ہوتی. کئی مرتبہ جملے سننے کو آئے ہیں. اور جب پتہ نہ ہو، جب یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ویسے بات آئی نا تو بات چل پڑی، تو یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے. آج لوگ پھر اکثر یہ کہتے ہیں جی مولویوں کو کام ہی کافر بنانے کا، ایک دوسرے کو کافر بناتے رہتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، میں نے کسی کو متعین نہیں کیا کہ فلاں کافر ہے یا فلاں کافر ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو کافر بنانا نہیں ہے، کفر سے بچانا ہے. یہ بتا اس لیے رہے ہیں کہ آپ کفر سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دین اسلام پر ایسے چلیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیزیں ہمیں دے کر گئے ہیں ان پر رضامندی کا اظہار کریں، ان پر راضی ہو جائیں اور پھر ان پر عمل کی کوشش کریں. کفار کے تمام معاملات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، انہیں اچھا نہ سمجھیں، وگرنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. بہرحال یہ چیزیں صرف اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، کیونکہ یہ بہت پرفتن دور چل رہا ہے، پرفتن زمانہ ہے. اس میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے. طرح طرح کے شیطان ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کی طرح طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کے سینے میں سے ایمان نکال لیا جائے. تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر اپنے اس حربے، طرح طرح کے حربے استعمال کر کے وہ مسلمانوں کے سینوں سے ایمان نکال لیتا ہے. تو اس زمانے میں چوکنا ہو کر رہنا چاہیے، دین اسلام کی تعلیمات سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر، یہ ساتھ ہی فرما دیا. پہلے کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا میری امت جنت میں جائے گی اور آدھی میری امت جنت میں ہوگی. لیکن قرب قیامت کے اندر میری امت میں سے جو مسلمان ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکا دکا مسلمان ہوگا، اور یہ بھی شرط ہے